اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو سخت مزاج اور نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا، اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالی اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور اس روز ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بھاگ رہا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات ارشاد فرمائے، اس آیہ کریمہ کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے حوالے سے مفسرین نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے یعنی کہ اے ایمان والو، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی برائی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح امام زہری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے اور اس حکم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، مطلب کہ پھر اب اس کے بعد جو بات کی جائے گی وہ حکم کے درجے کے اندر ہے۔ تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس حوالے سے بڑی یہ تو سادہ سی اور سمپل سی بات ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، لیکن اس کے اندر مفسرین نے بہت سے جو ہے وہ اقوال نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول امام ضحاک کا ہے، معناہ قوا انفسکم واہلیکم فلیقوا انفسہم نارا، فرمایا کہ جو اس کا واضح مطلب جو سمجھ آتا ہے، جو ایک صراحتاً جو بات سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نار سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور حضرت ابی طلحہ نے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، قوا انفسکم ومروا اہلیکم بالذکر والدعاء حتی یقیکم اللہ بہم، کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو ذکر سے اور دعا سے دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی اب طریقہ بیان کیا کہ کس طریقے سے بچانا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ، ان سب نے فرمایا کہ قوا انفسکم بافعالکم، اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے بچاؤ، وقوا اہلیکم وصیتکم، اور اپنے گھر والوں کو وصیت کے ذریعے سے بچاؤ۔ اب وصیت جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ انہیں نیک اعمال کی تلقین کرو اور برائی سے بچنے کا انہیں حکم ارشاد فرماؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن پاک کے اندر جو یہ ایک حکم ارشاد ہوا، اب یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے اندر آج کے معاشرے کی بہت سی ایسی قباحتیں
جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے ان کا سبب موجود ہے. یعنی ایک جو معاشرتی برائی ہمارے معاشرے کے اندر رواج پکڑ رہی ہے یورپین کلچر کو لے کے کہ ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اور کوئی کسی کو جو ہے وہ روک ٹوک نہیں سکتا. اور پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے قوانین بن چکے ہیں اور کچھ بننے کی جو ہے وہ تگ و دو جاری ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہمارا خاندان ہے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی جو روایات ہیں اس کو پامال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے روکنے ٹوکنے والے تم کون ہو, میں جو چاہے کرتا پھروں, اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, نہ صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی جو ہے راعن ہے, یعنی ہر کوئی جو ہے اس کی ایک رعایا ہے, اس کے کوئی جو ہے وہ سب آرڈینیٹس ہیں, کچھ ایسے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں جن کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اب وہ کون ہے؟ اگر وہ باپ ہے تو ظاہر ہے اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی رعیت کے اندر شامل ہے. اگر وہ شوہر ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی رعیت کے اندر شامل ہے. اگر وہ مالک ہے تو اس کے جو ملازم ہیں وہ اس کی رعیت کے اندر شامل ہیں. اور پھر ہر ایک کے حقوق اور ہر ایک کے فرائض شریعت نے بڑے کھلا کھلا الفاظ کے اندر بڑے صراحت کے ساتھ وہ بیان کر دیے. تو قوا انفسکم واہلیکم نارا کا یہ جو حکم ہے یہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہم سے نہ صرف ہمارا سوال کیا جائے گا بلکہ جو ہماری نگرانی میں ہیں, جو ہماری رعیت کے اندر ہیں, ان کا سوال بھی ہم سے کیا جائے گا. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور وہ 4 مرد کون ہیں؟ وہ اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی اور اس کا شوہر ہے. تو اب بندہ کہے کہ بھائی میں تو اپنے اعمال کو درست کر رہا ہوں, کسی دوسرے کو تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے. قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ یہ جو لوگ ہیں جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پھر فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, اور اس آگ سے بچنے کی یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور اس کے اندر ایک قول یہ فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, بے شک یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پوجتے ہیں, وہ جو معبود جو پتھر کے گھڑ رکھے ہیں انہوں نے, جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں, وہ بت بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو ایک تو مراد یہ ہے کہ پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن بتوں کی کفار جو ہے وہ پرستش کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اور ایک قول جو یہاں پہ مراد اور ہے وہ یہ ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ, کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو پتھر یہاں پہ مراد لینے کا اور پتھر یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی بھیانک آگ ہے, اتنا وہ دردناک عذاب ہے کہ اس کے اندر پتھر بھی جو ہے وہ جل جاتے ہیں. تو جب پتھر جو اتنا سخت چیز ہے وہ جل جاتا ہے تو انسان کی کیا اوقات ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کرنے کے اندر, اپنے امور کو سر انجام لانے کے اندر بڑے سخت ہیں. ان کے دل لوگوں کی چیخ و پکار سے, اور جن کفار کو وہ عذاب ہو رہا ہوگا ان کے دل کے اندر, فرشتوں کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں آئے گا, بلکہ لا یعصون اللہ ما امرہم, چونکہ انہیں اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں اور بجا لائیں گے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم,
اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے وہ خطاب فرمایا، اور پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین کفروا کہا، یعنی پورے قرآن پاک کے اندر جو حفاظ ہیں وہ یہ ان کی تفریح طبع کے لیے بھی ہے کہ پورے قرآن پاک میں سوال کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا کہاں پہ ہے، تو وہ 28ویں سپارے میں سورۃ التحریم کے اندر اس آیہ کریمہ کے اندر ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تمہارے کوئی بہانے نہیں چلیں گے، جو کچھ کرنا تھا وہ دنیا میں کرنا تھا، اپنے اعمال کو درست کرنا تھا، ایمان قبول کرنا تھا، وہ دنیا میں کرنا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند رتبے کو جب ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا، وہ سب کچھ جو جہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ سب آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو وہاں پہ تو بڑے سے بڑا منافق، بڑے سے بڑا کافر بھی جو ہے وہ اقرار کر لے گا، لیکن اس دن ان کا اقرار کسی کام نہیں آئے گا، اور ان کی حالت یہ ہوگی ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني كنت ترابا، کہ وہ آدمی جب یہ سارے حالات کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں، لیکن اس دن نہ تو وہ مر کے مٹی ہو سکیں گے اور نہ جو ہے ان کا کوئی بہانہ وہ ان کے کسی کام آ سکے گا، کیونکہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اليوم نختم على افواههم، ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی، وتكلمنا ايديهم، ان کے ہاتھ جو ہے وہ گواہی دیں گے اور کلام کریں گے، وتشهد ارجلهم، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے، انما تجزون ما كنتم تعملون، جو کچھ دنیا کے اندر تم کرتے رہے ہو آج اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اب پہلے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد سختی فرمائی کافروں کے اوپر کہ جو کافر ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی بہانہ وہ کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اظہار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کے ساتھ آ جاؤ۔ اور نصوحا کے جو معنی مختلف مفسرین نے بیان کیے، وہ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے 22-23 اقوال جو ہے وہ نقل ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اصل الناصح کہتے ہیں شہد خالص کو کہ اتنی خالص توبہ کرو کہ دوبارہ تم گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیوند لگانا، کہ کپڑے کو پیوند لگتا ہے، تو جس طرح سے آپ نے گناہ کر کے اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو جو ہے وہ تار تار کیا ہے، اب توبہ کر کے اپنے ایمان کے اندر پیوند لگا دو تاکہ دوبارہ سے جو ہے تمہارا ایمان وہ بہتر ہو جائے۔ تو تقویٰ کے پیراہن کو جس طریقے سے تم نے تار تار کیا تھا اس کو دوبارہ پیوند لگا لو توبہ کے ذریعے سے۔ اور کسی نے کہا کہ توبۃ النصوحہ کا معنی یہ ہے کہ پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کر جانا ممکن نہ ہو۔